السلام علیکم۔ قولوا للناس حسنا۔ دوستو، جب بھی بات کرو اچھی بات کرو۔ آج آپ کے سامنے میں جو بات کرنے والا ہوں نا، وہ کرونا وائرس کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو ہوگی اور جو پاکستانی باہر پھنسے ہوئے ہیں، ھونے سٹی جو ہے چائنا کا، اس حوالے سے بات ہوگی۔ اور ایک مافیا جو ہے وہ کرونا حوالے سے ایک سرگرم ہو رہا ہے، مجھے کچھ دوستوں نے فون کر کے بتایا ہے، تو وہ تھوڑی سی آپ سے بات شیئر کروں گا۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو کرونا وائرس ہے وہ ایک شہر میں پھیلا ہے اور وہاں سے اب وہ پھیلنے کی افواہیں ہو رہی ہیں اور میڈیا میں اس کی بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو مشیر ہیں عمران خان کی حکومت کے، انہوں نے تو کہا ہے کہ یہ کوئی خطرناک وائرس نہیں ہے، 100 میں سے 98 بندے جو ہے وہ صحت یاب ہو رہے ہیں، زکام کی طرح ہوتا ہے، گلا خراب ہوتا ہے اور کھانسی وغیرہ، اور یہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے تو تسلی دی ہے۔ اب جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں نا، 500 کے قریب اسٹوڈنٹ ہیں جو اس وقت وہاں پہ ھونے سٹی میں پھنسے ہوئے ہیں، 500، اور 500 میں سے 4 ایسے اسٹوڈنٹ بتائے جا رہے ہیں کہ جو کرونا وائرس میں مبتلا ہو چکے ہیں اور جن کو یہ ڈیزیز ہو چکی ہے اور ان کا علاج کیا جا رہا ہے۔ دوستو، بات یہ ہے کہ اب اس کو بڑی یہ بحث چل رہی ہے کہ جی ان کو واپس لانا چاہیے یا نہیں لانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جی بات تو یہ ہے کہ اب جو 500 میں سے باقی لوگ ہیں، یہ تو صرف 4 کا ہمیں پتہ چلا ہے نا، 500 میں سے باقی لوگ ہیں جو ابھی صحت مند ہیں، لیکن اس شہر میں وبا پھیلی ہوئی ہے، تو اگر ہم بالکل ان کو اگنور کر دیتے ہیں اور ان کو نہیں لاتے تو یہ ان کے جو باقی لوگ ہیں ان کے بھی اس میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے، ایک بات۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جی ہماری ادھر بالکل نالائق حکومت ہے جو نہ چینی کو کنٹرول کر سکی ہے، نہ آٹے کو، نہ گھی کو، نہ کسی چیز کو بھی، تو وہ اس وائرس کو بھی صحیح طریقے سے علاج نہیں کرے گی۔ اس ڈر سے کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو رہنے دیں اور یہ وہ، لیکن دوستو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو باقی 500 لوگ ہیں جو اس وقت پھنسے ہوئے ہیں وہاں پہ اور جو صحت مند ہیں، ان کو لانے میں کیا حرج ہے؟ بتائیں نا، ان کو لانے میں کیا حرج ہے؟ ٹیسٹ آپ نے کرنے ہیں، ان کے ایئرپورٹ پہ ٹیسٹ کرنے ہیں، اگر وہ صحت مند ہوں گے تو ان کو ایئرپورٹ سے باہر نکالیں، ورنہ ایئرپورٹ کے اوپر ہی ایک ہسپتال بنا لیں، عارضی کیمپ لگا کے ہسپتال بنا لیں اور ان کا وہاں پہ علاج کریں تاکہ ان کے پیرنٹس کو بھی سکون ملے اور ان کو بھی ہو۔ اب یہ ڈرامہ ہماری حکومت یہ کر رہی ہے کہ جو شبلی فراز ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ہر اسٹوڈنٹ کے اکاؤنٹ میں $840 دے دیے ہیں، یعنی کہ 1.5 لاکھ روپیہ دے دیے، لیکن وہاں سے اسٹوڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ نہ انہوں نے ہم سے اکاؤنٹ نمبر پوچھا ہے اور نہ کچھ، تو یہ کس طرح اس نے شبلی فراز نے سینٹ میں کھڑے ہو کے بیان دے دیا کہ جی ہم نے پیسے بھیج دیے ہیں، کروڑوں روپے بنتے ہیں، یہ کیسے اس نے بھیج دیے ہیں پیسے؟ جبکہ اسٹوڈنٹ کہہ رہے ہیں نہ ہمیں پیسے ملے ہیں، نہ ہم سے کسی نے اکاؤنٹ نمبر پوچھا ہے، تو یہ کس طرح ممکن ہے؟ اچھا، اب یہ بات یہ ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں نا، ان کے والدین کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں اور وہ بہت پریشان ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پوری دنیا کے جو باقی لوگ ہیں، اب یہ حکومت ہمارے بہانے یہ کر رہی ہے کہ ہمیں جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، انہوں نے منع کیا ہے کہ جی یہاں سے لوگوں کو نہ نکالا جائے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ برطانیہ کے لوگ بھی وہاں سے نکلے ہیں، امریکہ بھی نکلے ہیں، انہوں نے 15 دن ان کو علاج کے لیے ایئرپورٹ کے پاس ہی ہسپتال بنا کے وہاں رکھا ہوا ہے، جو ٹھیک ہے ان کو گھر جانے دے رہے ہیں، جو نہیں ہے تو اتنا وہ یہ کیوں کر رہے ہیں کہ یہ کیوں نہیں لا رہے ان کو، یہ کیوں نہیں لا رہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کو لائیں اور لانے کے بعد ان کو چیک کریں، جو ٹھیک ہیں ان کو آنے دیں۔ جو 4 اسٹوڈنٹ ہیں، 4 اسٹوڈنٹ بیمار ہیں تو باقی تو 500 تو ٹھیک ہے نا، وہ اس ٹینشن میں ہی بیمار ہو جائیں گے۔ تو یہ پالیسی گورنمنٹ کی غلط ہے، گورنمنٹ اسپیشل طیارہ بھیجے 500 والا اور اس میں اسٹوڈنٹ کو لایا جائے اور لانے کے بعد ان کو ایئرپورٹ پہ تفصیلی چیک اپ کیا جائے، جو کرونا وائرس میں مبتلا ہیں ان کو ادھر ہی رکھا جائے اور جو ٹھیک ہیں ان کو آنے دیا جائے۔ یہ میری اس ریکویسٹ ہے۔ اب جو بات میں آپ کو یہ کہنے لگا ہوں
کہ ایک جو مافیا ہے وہ سرگرم ہو گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ مجھے دوستوں نے ٹیلی فون کر کے بتایا جو میڈیسن کا کاروبار کرتے ہیں کہ سر اس کے اوپر ویڈیو بنائیں۔ یہ جو ماسک ہوتا ہے نا، ماسک جو ہم لگاتے ہیں یہ اس دوران کٹ، اس کو کٹ بھی کہتے ہیں، تو وہ ایک تو یہ کٹ جو انہوں نے جاپان سے منگوائی ہیں وہ کٹیں ابھی ادھر پہنچی نہیں ہیں۔ یہ کٹ مجھے انہوں نے بتایا ہے کہ جی اس کٹ میں جو ہے وہ 100 ایک ڈبے میں 100 ہوتے ہیں، یہ ماسک کٹ جو ہوتی ہے نا 100 ہوتے ہیں، تو یہ 50 روپے کا ملتا ہے، تو 50 روپے کا ملتا ہے اور اس میں 100 کے قریب جو ہے نا وہ کٹس ہوتی ہیں۔ اب یہاں پہ کیا ہوا ہے کہ یہ لوگوں نے ایسے کیا ہے، مجھے اسلام آباد اور لاہور کی رپورٹ ہے کہ مثلا یہ برانڈرز روڈ پہ 4000 کٹیں پڑی تھیں تو ایک آدمی 4000 کٹیں لے کے چلا گیا ہے، اور اسی طرح اسلام آباد میں بھی انہوں نے لی ہیں، اور وہ انہوں نے ہی مجھے بتایا کہ کراچی میں ہر جگہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ ساری کٹیں مارکیٹ سے نا اٹھا کے غائب کر رہے ہیں اور ان کو اپنے پاس رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے پاس لے رہے ہیں۔ وہ جو میں نے بتایا کہ 100 کٹیں 50 روپے کی آتی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ معمولی سی 2-3 روپے کی کٹ ہے۔ اب یہ کیا کریں گے، یہ جو پلاننگ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ کسی بھی ٹی وی چینل والے کو، یہ مافیا جنہوں نے یہ کٹیں اٹھائی ہیں، سارے پاکستان سے کٹیں اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اویلیبل، انہوں نے ساری جو تھوک والی پڑی تھیں وہ اٹھا لی ہیں، ایک آدھ کو پرچون والی کسی دکان پہ مل رہی ہے تو مل رہی ہے۔ اب ان کی پلاننگ یہ ہے مافیا کی کہ ہم جی کسی ٹی وی چینل والے کو یہ ہم پیسے دیں گے اور ان کو کہیں گے کہ آپ خبر چلاؤ کہ پاکستان میں کرونا وائرس پھیل رہا ہے اور فلانے مریض ہیں اور فلانے، اس کی افواہ پھیلا دو۔ جب وہ افواہ پھیل جائے گی تو وہ جو کٹ مافیا ہے، جو ماسک والا مافیا ہے، وہ سرگرم ہو جائے گا اور یہی کٹیں وہ جو 1 2 یا 3 روپے کی ملتی ہے وہ 100 روپے کی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے یہ کٹیں پوری مارکیٹوں سے ہول سیل والوں نے یہ کٹیں خرید کے مافیا نے اپنے پاس رکھ لی ہیں۔ یہ مجھے آیا ہے کہ جی آپ اس کے اوپر ضرور ویڈیو بنائیں۔ پاکستان میں ابھی کرونا کا کوئی وائرس نہیں ہے، لیکن عن قریب یہ کہیں گے کہ جی وائرس پھیل رہا ہے اور وائرس آ گیا ہے، احتیاطی تدابیر لیں اور کٹ استعمال کریں اور ماسک لیں۔ تو یہ پہلے ابتدائی طور پہ یہ ہم بتا رہے ہیں کہ اس طرح کی پلاننگ مافیا کر رہا ہے، تو آپ لوگ ہوشیار رہیں۔ اور کوئی ایسی وبا پاکستان میں ابھی ایک بھی مریض نہیں ہے، لیکن یہ عن قریب شوشہ ٹی وی پہ چھوڑنے والے ہیں کہ جناب یہ مرغیوں میں آ گیا ہے اور بکروں میں آ گیا ہے، کہ تو اس لیے احتیاط ضروری ہے۔ تو یہ ویڈیو اس لیے بھی بنانا آپ کے لیے ضروری تھا کہ میں نے کہا آپ کو یہ اطلاع کر دوں۔ تو باقی جو باہر پڑے ہوئے ہیں ان کے لیے میں یہی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جو صحت مند لوگ ہیں ان کو واپس لایا جائے۔ ان کے پیرنٹس بہت پریشان ہیں، ٹھیک ہے، اور جو 4 آدمی مریض ہیں نا جی، ان کو بھی اگر یہ نہیں لا سکتے تو چلیں کوئی بات نہیں، 4 کی کوئی بات نہیں، لیکن جو صحت مند ہیں وہ وہاں پہ متاثر ہونے کا ان کو خدشہ ہے۔ اگر وہ متاثر ہو گئے تو پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ یہ حکومت اب تو ہمیں کہہ رہی ہے، اور میں نے تو کوئی WHO کی ہیلتھ والوں کی رپورٹ نہیں سنی جنہوں نے کہا ہے کہ آپ نہ نکالیں وہاں سے اپنے بندے۔ تو اگر نہ نکالنے کا انہوں نے کیا ہے تو پھر برطانیہ نے کیوں نکالے ہیں، اور وہاں پہ امریکہ نے اپنے کیوں بندے نکالے ہیں، اور باقی لوگ اپنے بندے کیوں نکال رہے ہیں؟ بھئی جو صحت مند ہے اگر وہ گندے ماحول میں رہے گا تو اس کو تو ظاہر ہے جراثیم پکڑیں گے۔ اب ان 4 اسٹوڈنٹ کا بہانہ کر کے تو ہماری حکومت جو ہے وہ اپنی نالائکی چھپانا چاہ رہی ہے اور اس کے اوپر کوئی کام نہیں کرنا چاہ رہی۔ تو دوستو یہ ویڈیو میں نے آپ کو اس لیے بتائی ہے کہ آپ جو ہے وہ ان باتوں کا خیال رکھیں، اور یہ جو مافیا کی میں نے بات بتائی ہے وہ مافیا بھی عن قریب جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے نا یہ والا ایکشن کرنے والا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو ان حالات میں میری حکومت سے گزارش ہے کہ جو صحت مند طلبہ ہیں ان کو فوری طور پہ واپس لایا جائے اور کٹس کا انتظام کیا جائے۔ روز یہ کہہ رہے ہیں کہ جاپان سے کٹیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کٹیں فری تقسیم ہونی چاہیے، فری اتنی تقسیم ہو تاکہ جو مافیا نے پروگرام بنایا ہوا ہے نا کہ 2 روپے والی کٹ وہ 100 میں بیچیں گے تاکہ ان کو بھی سبق ملے۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اگر کٹیں بلیک ہوئیں
ویسے تو حکومت سے کوئی توقع نہیں ہے سر، خدا کی قسم کوئی توقع نہیں ہے۔ جس طرح میں دیکھ رہا ہوں گھی کل 10 روپے مہنگا ہوا ہے، چینی 5 روپے مہنگی ہو گئی ہے، آٹے کی قیمت آپ کو پتہ ہے سارے دوستوں کو۔ تو یہ حکومت کوئی کسی قسم کا کنٹرول میں نہیں ہے اور نہ اس سے کوئی کنٹرول ہوگا۔ یہ پکنک منانے والے لوگ ہیں، یہ پکنک منا کے چلے جائیں گے اور ہم عوام ذلیل و خوار ہوں گے ادھر۔ اس لیے میں یہ آپ کو مافیا کی باتیں بھی بتائی ہیں اور میرا یہ موقف ہے، اور ہم قانونی ٹی وی چینل کی طرف سے اپنا موقف بیان کر رہے ہیں۔ جو دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو وہ شیئر اور لازمی کریں، سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ، اور ہیپی سنڈے جو ہے نا وہ آپ کو مبارک ہو۔ آپ بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ خوش و خرم رہیں۔ خدا حافظ، اللہ نگہبان۔